بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ اس سے پہلے ہم نے جانا حابیل اور قابیل کے بارے میں، کہ کس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو عورت کے پیچھے عورت کی محبت میں آ کر قتل کر دیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ کس طرح کتنے سال وہ تبلیغ کرتے رہے دین کی، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لے کے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 42 ٹائمز آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولتے گئے، جس پاک ذات نے انہیں پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے، اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے، اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں چلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک، یعنی 950 ایئرز تک اپنی قوم میں واز کرتے رہے، یعنی دین کی باتیں بتاتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر وہ آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعہ سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال دے کر وہ بہت زیادہ دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے بتوں کو نہیں چھوڑا اور نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تم ہماری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو،
جب کل کو تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آ گیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نکل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بھی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے بھی آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اس واقعے سے ایک بات ہمیں اور پتہ چلتی ہے کہ اولاد چاہے فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو، ان کو پیار سے ہی بلانا چاہیے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے سے اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا۔ اولاد اچھی ہے بری ہے ان کے الگ سے اپنے اعمال ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم احسن طریقے سے ہی اپنی اولاد کو پکارے، اے میرے بیٹے اے میرے بچے کہہ کر پکارے۔ کوئی بھی بات سمجھانی ہے احسن طریقے سے پیارے طریقے سے سمجھائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ اس کے دل میں یہ میری جائز بات اتر جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ جو کہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، آپ دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، مزید آپ اسلامک سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اپنے پیارے سے کامنٹ باکس میں ضرور دیں، لائک بھی کریں، اور اگر پہلے سے بیل نوٹیفیکیشن آن نہیں کی ہوئی تو وہ بھی کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی اسلامک سٹوری مس نہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔